بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر سبق نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طرف کیسے بلاتا ہے؟ اللہ ہمیں اپنی طرف کیوں بلاتا ہے؟ اس دعوت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہمیں اپنی طرف کیسے بلاتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری تخلیق کا سبب بھی بیان فرمایا ہے کہ میں نے جنات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ میری پہچان ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسے ہمیں پیدا کرنے کی حاجت نہیں۔ وہ ایسا کریم ہے جس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے۔ وہ ہم پر اپنی جود و سخا کی بارش کرتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کی معرفت ہے۔ چنانچہ اللہ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے سرفراز کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی ہماری خلقت کا ہدف و مقصد ہے۔ اللہ کے ہم پر کرم و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے لیکن دوری بندے کی طرف سے ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، مجھے یہ معلوم ہے کہ تیری جانب سفر کرنے کا فاصلہ بہت قریب ہے، اور تو اپنی مخلوقات سے مخفی نہیں ہوتا، البتہ ان کے اعمال تیرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے بلاتا ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ وہ ہمیں اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہمیں روحانی طور پر اپنے قریب ہونے اور زیادہ معرفت حاصل کرنے اور اس معرفت سے لطف اندوز ہونے اور خوشحالی سے بہرہ مند ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر شے میں اپنی قدرت و حکمت اور علم و کرم کی نشانی رکھ دی ہے۔ آئیے ہم امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ فرمان سنتے ہیں، اے پروردگار، میں نے تجھے تیرے ہی ذریعے پہچانا ہے۔ تو نے ہی اپنی جانب میری رہنمائی فرمائی ہے، اور تو نے خود ہی مجھے اپنی جانب بلایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ جان پاتا کہ تو کون ہے۔ چنانچہ پوری کائنات پکار پکار کر اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ ہمارے دلوں کی گہرائی میں ایک صدا بلند ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کی جانب بلاتی ہے۔ یہ آواز فطرت ہے، جیسا کہ امام کے دعائیہ کلمات ہیں کہ اے میرے مولا، تیرے بارے میں میری معرفت نے تیری جانب میری رہنمائی کی، اور تجھ سے میری محبت تیری بارگاہ میں میری شفاعت کرنے والی ہے۔ کائنات میں موجود سب کچھ ہمیں اللہ کی جانب بلا رہا ہے، اور کائنات میں موجود ہر شے اللہ کی جانب ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ جب ہم دنیا میں موجود پھول، شہد کی مکھی، بیج کا دانہ، آسمان میں ستاروں کی کہکشاں اور اپنے جسم و جان میں جاری نظام پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب اشیاء اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ آئیے ہم یوم عرفہ امام حسین علیہ السلام کی دعا سنتے ہیں، اے میرے پروردگار، آثار کے مختلف ہونے اور حالات کی تبدیلی سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مجھ سے تیرا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے میں مجھے تیری معرفت حاصل ہو، یہاں تک کہ کسی شے میں تجھ سے ناواقف نہ رہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف کیوں بلاتا ہے؟ اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان اور کائنات کے تمام امور کو چلاتا ہے، اور ان کے معاملات کی تدبیر کرنا صرف اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ وہی اس تمام نظام کائنات کو سنبھالتا ہے۔ چنانچہ وہ کائنات کو ایک نظم کے مطابق چلاتا ہے۔ وہ سورج اور چاند تخلیق کرتا ہے اور انہیں ہمارے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، بارش برساتا ہے اور کھیتی اگاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے اسے ہمارے لیے تسخیر کر دیا ہے۔
اللہ ہی پروردگار ہے، یعنی وہی تربیت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور تمام مخلوقات کی تربیت کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ وہی ذات ہے جو ہم سب کو ہمارے وجود کے ہدف اور سعادت تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے ہم میں سے ہر کسی کو اس کے رحم مادر میں وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر اس جہان فانی سے انتقال کر جانے تک ہماری غذا کی فراہمی، ہماری تربیت اور ہماری جسمانی تکوین اور نشو و نما کی ہے، اور کسی لمحے وہ ہم سے غافل نہیں رہا ہے، اور نہ ہی اس نے ہماری روحانی اور باطنی تربیت سے غفلت کی ہے۔ چنانچہ جس طرح اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اسی طرح آسمانی کتب نازل فرمائی ہیں، اور جس طرح اس نے روشن آفتاب اور چمکتا مہتاب بنایا ہے، اسی طرح اس نے دنیا میں انبیاء و رسل اور ائمہ علیہم السلام بھیجے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ وہ وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح وہی ہدایت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، بے شک وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ آپ اسی تربیت الہی کے بارے میں فرماتے ہیں، اے میرے آقا، میں وہ چھوٹا بچہ ہوں جس کی تو نے پرورش کی ہے، میں وہ ناواقف ہوں جسے تو نے علم سکھایا، اور میں گمراہ ہو رہا تھا جسے تو نے ہدایت بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کا لطف و کرم اور حکمت اور اس کا رب ہونا، یعنی وہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے پکارتا ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں اور اپنی عقل و شعور اور قلب کی نسبت اس کے زیادہ قریب ہوں۔ اسی لیے اس نے کتاب عزیز میں ان الفاظ کے ساتھ ہمیں اپنی طرف بلایا ہے تاکہ ہم اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہمیں زندگی بخشے اور ہم زندہ لوگوں میں شمار ہوں۔ اس دعوت کی حقیقت کیا ہے؟ سابقہ آیت، اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشیں۔ کو غور سے سنو، کیا آپ کے دل میں کوئی سوال اور تعجب پیدا نہیں ہوتا؟ کیا ہم زندہ نہیں ہیں؟ تو پھر اس تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ساتھ اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ کبھی ہم اپنی کوتاہ نظر سے یہ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی حرکت یا سانس لینا ہی زندگی ہے۔ طبی اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ بعض دوسرے افراد کے نزدیک زندگی کی علامت کھانا پینا اور ازواج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس نے موت و حیات تخلیق کی ہے، حقیقی زندگی کیا ہے؟ کیا یہ حیوانیت والی زندگی حقیقی زندگی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اسی زندگی کو ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اس طرح کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حقیقی زندگی تو عقل و شعور کے ساتھ روحانی زندگی ہے۔ بصورت دیگر، جس کے پاس قوت سماعت تو ہے لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کرتا تو وہ بہرا ہے، اور جس شخص کے پاس قوت بصارت ہے اور وہ اسے استعمال نہیں کرتا تو وہ اندھا ہے۔ اس طرح وہ زندہ انسان جو اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتا
یعنی وہ اللہ کی ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کلام الہی کو نہیں سنتا، وہ مردہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ اے پیغمبر، بے شک آپ ان مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو جو پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ چنانچہ ایسی ارواح جو ایمان سے خالی ہوں اور جو ہدایت الہی کی پکار نہیں سنتی، یقیناً وہ مردہ ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر ہم اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہیں اور ہدایت ربانیہ کے انوار سے مستفید نہ ہوں تو ہم مردہ ہیں۔ ہمیں اس موت سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ذات کی طرف توجہ دیں اور اس کے انبیاء اور اولیاء کے کلمات سنتے رہیں۔ اس طرح ہم جہالت سے نکل کر علم اور زندگی کی نور کی طرف آ جائیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، کیا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ منها۔ کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے لوگوں میں بے تکلف چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا۔ خداوند تعالیٰ کے عطا کردہ نور کی روشنی میں زندگی گزارنے والا انسان اس شخص سے بہتر ہے جو اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ واقعی طور پر یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ جس پر نازل ہو رہا ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اس کے نازل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ وہ ذکر الہی سے منہ موڑ چکا ہے، اس لیے وہ ہدایت پر مبنی آیات سنتا ہے، نہ سزا کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور نہ اس پر خوف سے کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کا روزگار تنگ ہو جاتا ہے اور روز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے، جبکہ نیک لوگوں کی موت دراصل زندگی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا، جو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، در حالہ کہ وہ مومن ہو تو ہم اس سے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے جو کہ اس حیوانی زندگی سے مختلف ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے جس میں ہم امن و سکون، سلامتی اور سعادت سے بہرمند ہوتے ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں ہمیں اللہ نعمتوں سے سرفرازتا ہے اور سب سے بڑی نعمت اس کا قرب ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ خاتمہ۔ برادر عزیز، اگر اللہ تعالی ہمارے جسموں کا پروردگار ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے تو وہ ہماری ارواح اور عقول کا بھی رب ہے۔ وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ کیا وہ ہم پر یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کی بات سنیں اور اسے اپنا پروردگار تسلیم کرتے ہوئے اس کی اطاعت کریں؟ ارشاد رب العزت ہے، اے قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة
بما كنتم فيه تختلفون. ہے اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ کیا میں غیر اللہ کو پروردگار بنا لوں اور وہی ہر شے کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. سبق کا خلاصہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اپنی کتاب قرآن کریم میں اس کا سبب بیان کر دیا ہے کہ اس نے اپنی عبادت کی خاطر مخلوق کو پیدا کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی معرفت سے بہرہ مند ہوں، اس سے محبت کریں اور اس کا قرب حاصل کریں، تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ معرفت اور قرب ہماری سعادت اور کمال کا باعث بن سکے. کائنات میں موجود ہر شے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتی ہے. پھول اور شہد کی مکھی سے لے کر بہتا پانی اور ساری کائنات اور سب کچھ جسے ہم دیکھتے ہیں، ان سب پر اسم الہی کی چھاپ لگی ہوئی ہے. اگر ہم اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہیں اور پروردگار کی طرف سے انوار ہدایت سے استفادہ نہ کریں تو ہم مردہ ہیں. چنانچہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جہالت اور موت کے اندھیروں سے نکل کر اللہ کے نور، علم اور حیات طیبہ کی طرف آ جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد